بسمillahirrahmanirrahim السلام علیکم دوستو، ساتھی اور پیارے ناظرین، خوش آمدید۔ سبلائم کسوٹی لے کے ملک ارشد آپ کی خدمت میں حاضر، اور جناب ہمیشہ کی طرح الحمدللہ پروفیسر ناصر علی سید اور عزیز جاز ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، جناب ماہرین موجود ہیں، اور ہم احاطہ کر رہے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی شخصیات کا چیلنجر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو چیلنجر ہیں وہ ہیں جی اختر محمود سیماب صاحب، جو کہ جانے مانے شاعر ہیں اور اس کے علاوہ ادیب ہیں۔ ان سے جناب پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے اور کون سی شخصیت لے کے آئے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آج سے بہت عرصہ پہلے پاکستان ٹیلی ویژن میں کسوٹی کے نام سے ایک بہت ہی مقبول پروگرام چلا کرتا تھا، جسے ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ آپ لوگوں نے یہ شروع کیا ہے، خوش آئند ہے، لیکن اس پروگرام کا ماحول کچھ دوسری طرح کا ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ اور میرے خیال میں معلومات حاصل کرنے کا، علم اور معلومات حاصل کرنے کے بے شمار ذرائع ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب بھی ہے، لیکن آج کل کتاب بینی کا جو وہ شوق تھا وہ مان پڑتا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو پروگرام ہیں براہ راست جو کہ معلومات فراہم کرتے ہیں، تو یہاں بڑی خوبصورت طریقے سے کسی بھی شخصیت کے یا ان کے مختلف شعبہ جات جو ہیں ان کے بارے میں، ان کی جو پارٹیسپیشن ہے اس میں، ان کے جو کارنامے ہیں بڑی دلچسپ طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اس لیے لیکن اس میں میری ایک تجویز اگر قابل عمل ہو تو یہاں صرف ابھی دو شعبے ہیں، ایک شخصیت اور دوسرا عمارت۔ میرے خیال میں کہ ہمارے صوبے میں اس کے علاوہ بھی، انسانوں کے علاوہ بھی بہت مشہور ایسی چیزیں ہیں، یعنی دریا ہو سکتا ہے، کوئی پہاڑ ہو سکتا ہے، کوئی شہر ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہو سکے تو ان کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے۔ تو آج کی میں شخصیت پوچھ رہا ہوں۔ شخصیت پوچھ رہے ہیں؟ جی آج شخصیت ہے۔ شخصیت ہے، چلیے اچھا۔ تو اختر محمود سیماب صاحب، جس شخصیت کو آپ نے پوچھا ہے، چونکہ آپ خود شاعر ہیں تو پہلا سوال تو یہی آئے گا کہ کیا وہ حیات ہیں؟ جی نہیں۔ اچھا، حیات نہیں ہیں۔ تو اگر وہ حیات نہیں ہیں تو کیا مرد شخصیت ہے وہ؟ جی بالکل۔ ایک ایسا مرد جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو اس کا تعلق آپ کے شعبے سے، یعنی ادب کے شعبے سے ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، اس کا تعلق آپ ادب کے شعبے سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق ادب کے شعبے سے نہیں ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، تو کیا ان کے انتقال کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے؟ جی 10 سال سے زیادہ۔ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ ان کے انتقال کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اور وہ شخصیت جو آپ نے بوجھی ہے وہ شعبہ ادب سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور وہ شخصیت 10 سال پہلے تک ہمارے درمیان موجود تھی۔ تو کیا اس شخصیت کا تعلق جو ہے تو وہ سیاست سے ہے؟ جی بالکل، ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ اگر ان کا تعلق سیاست سے ہے تو کیا وہ پشاور سے متعلق تھے؟ جی بالکل ان کی، اچھا پشاور سے تھے۔ تو پشاور کی ایک ایسی 20 برس سے زیادہ ہو گئے؟ جی 20 سے بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ اوکے، ایک ایسی سیاسی شخصیت جو کہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اور اس کا اور وہ تعلق جو ہے تو پشاور سے ہے۔ تو کیا اس شخصیت کی جو وجہ شہرت ہے، سیاست ہے، وہ تو آپ نے بتا دیا ہے۔ تو کیا یہ حکومتی عہدوں میں بھی رہے ہیں؟ جی رہے ہیں، حکومتی عہدوں میں بھی رہے ہیں۔ تو کیا یہ اگر حکومتی عہدوں میں رہے ہیں تو کیا یہ صوبائی حوالوں سے، صوبائی حکومتوں کے، یا نہیں یہ وفاق میں بھی رہے ہیں؟ دونوں میں رہے ہیں۔ اچھا، ایک ایسی شخصیت جو دونوں جگہوں پہ ہے، کیا ایک ایسی شخصیت ہے جو صوبے کے، یعنی ایک بڑا جو حوالہ یا بڑا عہدہ ہوتا ہے، جیسے چیف منسٹر، جیسے وزیر اعلیٰ، کیا وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تو کیا یہ وہ شخصیت ہے جو کہ وفاق میں پھر وزیر داخلہ کے طور پر انہوں نے کام کیا؟ جی بالکل۔ ہاں، پھر آپ نے خان عبدالقیوم خان کو پوچھا۔ بہت
بہت خوب. اچھا شاہ جی, یہ اتنا جلدی یہ 12 سوالوں میں آپ نے پوچھا, ہاں. اور خان عبد القیوم خان اور ڈائریکٹ یہ کیا وجہ تھی؟ خان عبد القیوم خان ایک اتنی بڑی شخصیت, ایک ایسی لیجنڈری شخصیت ہے, اور جی جی یہ ذرا جی پوچھ لیں. جی ہاں, یہ ضرور بتائیں, آپ بھی بتائیں, میں بھی بتا دیتا ہوں, عزیز صاحب بھی بتائیں گے. خان قیوم کا جو ایک رول رہا ہے یہاں کئی حوالوں سے, ایک بہت معتبر حوالہ جو ان کا میں یہ سمجھتا ہوں جس نے کہ مجھے بہت زیادہ متاثر کیا, جو مجھے اس زمانے میں بتایا گیا تھا جس زمانے میں ابھی اکوڑا خٹک میں تھا, گاؤں میں تھا. تو میں نے ایک دفعہ ایک کوشچن کیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو طلباء جو ہیں, یہ سارے طلباء سرکاری اسکولوں کے ملیشیا کے کپڑے پہن رہے ہیں, یہ رواج جو ہے تو یہ حکم بلکہ یہ خان قیوم کی وہ تھی کہ تاکہ یہ نہ پتہ, کیونکہ پرائیویٹ اسکول تو تھے نہیں, تو ایک خان وڈیرے کا بیٹا اور ایک غریب دیکان اور کسان کا بیٹا, وہ جب جاتا تھا اسکول تو وہ ایک ہی یونیفارم ہوگی اور وہ ملیشیا کا کپڑا ہوگا اور وہی کلر اس کا. تو یہ میرا خیال ہے کتنا بڑا کام تھا خان عبد القیوم خان کا. سیاسی حوالے تو ہزاروں ہیں, ان کی تو میں بات کر ہی نہیں رہا ہوں. جو اس کی جدوجہد کی ہے, جو اس اپنے لوگوں کے لیے جو کام کیے ہیں, اس کا تو شمار ہی نہیں ہے. اس پہ اتنی بڑی خان اعظم وہ کہلاتے تھے خان عبد القیوم خان, اور انہوں نے بڑے لوگوں کے ساتھ بہت کام کیا اور اپنے صوبے کے لیے کے حقوق کے لیے. لیکن میں سمجھ کہ یہ جسٹس جو ہے یہ میرے لیے میرے بالکل دل کے پہ آ کے لگی تھی کہ یار یہ کام جو انہوں نے کیا یہ زبردست ہے. اختر کہہ رہے ہیں کہ شاید میرے پاس جی اختر سے پوچھتے ہیں. یہ پہلے تو میں پیدائش تھی ان کی 1901 میں پشاور میں ہوئی. جی جی بالکل, اور وہ ایک کشمیری گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ کشمیری تھے, بالکل کشمیری تھے. اور ان کے والد عبد الحکیم خان عبد الحکیم صاحب جو تھے وہ تحصیلدار تھے اس وقت. ان کی ابتدائی تعلیم جو چترال میں حاصل کی انہوں نے, اس کے بعد اسلامیہ کالج. ان کی پیدائش چترال کی ہے, یہ پیدا شاید چترال میں ہوئے تھے. نہیں, یہ تعلیم کے سلسلے میں چترال گئے تھے, پیدا پشاور میں. اچھا 1921 میں پشاور میں پیدا. 1901 میں 1901 میں کیونکہ 1980 بلکہ 81 میں فوت ہو گئے تھے یہ ظاہر 80 سال کی عمر میں. یہ ان کی جو ہے اس کے بعد چترال سے پشاور اسلامیہ کالج میں آئے, یہاں سے بی اے کیا. اسی دوران ہی وہ مولانا محمد علی جوہر کا جو مدرسہ ملیہ اسلامیہ دہلی, وہاں جا کے انہوں نے داخلہ لیا اور وہاں سے بی ایس سی آنر کیا. اس کے بعد وہ لندن چلے گئے, وہاں انہوں نے اکنامکس میں ایم اے کیا. اکنامکس کے بعد انہوں نے پھر بار ایٹ لا کیا وہاں. پھر کیونکہ وہ اس وقت کانگریس میں تھے اور کانگریس کے ایک سرگرم رکن بھی تھے وہاں. 1944 میں انہوں نے کانگریس کو چھوڑ دیا اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور قائد اعظم کے ساتھ کام شروع کیا. 1946 کے الیکشن میں جو انڈیا میں ہوا اس میں وہ اسمبلی کے قانون صاحب اسمبلی کے ممبر بھی بنے. اس کے بعد جب وہ پاکستان بن رہا تھا تو صبح جو ریفرینڈم ہونا تھا یہاں علاقے پاکستان کے لیے, تو اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس ریفرینڈم کو پاکستان کے حق میں کامیاب کرایا, جس میں کہ اکثریت سے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کا بالکل لوگوں کو سمجھایا. کے پہلے وزیر اعلیٰ اور ان کے جو ایسے کارن جیسے آپ نے فرمایا ملیشیا, پھر سب سے بڑا کارنامہ ان کا پشاور یونیورسٹی کا کیا. یونیورسٹی بھی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں باسک ڈیم, بہت سے ایسے ترقیاتی کام اور صوبے کے تمام جو طبقے ہیں ان کو مساوی حقوق دینے کے لیے بڑی جدوجہد کی انہوں نے. پھر جب بھٹو گورنمنٹ قائم, بلا کے انسان دوست تھے, اور بہت ہی سخت گیر ایڈمنسٹریٹر تھے وہ, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ایڈمنسٹریشن میں وہ بہت ماہر تھے اور کسی کو غلط کام میں چھوڑتے نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر جب 74 میں جب گورنمنٹ آئی بھٹو صاحب کی, یعنی ماشاء اللہ ختم ہوا جب, تو ان کو انہوں نے ان کی جو صلاحیتیں تھیں ان کو دیکھتے ہوئے انہیں وزیر داخلہ بنا دیا. اس میں یہ شناختی کارڈ کا محکمہ جو ہے اور ایف آئی اے کا محکمہ, یہ ان کی یہ قائم کیا نا. تو یہ جلوس کا بتائیں جو بڑا لمبا کہتے ہیں جلوس نکالا. ہاں, وہ جیلم سے گجرات تک 32 میل لمبا جلوس. بالکل اس وقت وہ پھر آل پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی صدر بھی رہے ہیں. بالکل مرکزی صدر رہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے پاکستان کے جتنے بھی سیاسی بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے ساتھ کام کیا, قائد اعظم کے ساتھ کیا, عبدالرب نصر کے ساتھ کام کیا. پھر انہوں نے 1970 کے الیکشن میں 3 سیٹوں سے, مرکزی الیکشن میں 3 سیٹوں سے پشاور, ایبٹ آباد اور مردان سے وہ جیتے.
اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ یوسف خٹک صاحب ان کے دستے راست تھے، بالکل وہ بالکل بھی بہت قابل، تو ان کے بڑے زبردست شخصیت. وہ بھی پھر ایک کچھ ہر سیاستدان کی زندگی میں سیاست میں کچھ نہ کچھ متنازع معاملات بھی ہوتے ہیں، جیسے بابڑا کا ہے. لیکن انہوں نے اس کے بعد بابڑا کے بعد چوکیدگار میں ایک تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کے پاس گولیاں ختم ہو گئی تھی، اگر ہوتی تو شاید میں اسی پہ بخشا جاؤں مرنے کے بعد کہ میں نے پاکستان کے مخالفین کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ہاں یہ اس کا ایک سخت بیان تھا میرا خیال ہے، بہت سخت بیان تھا، بہت سخت بیان تھا، اور اسی نے اس کو ایک متنازع شخصیت بنایا. یا کچھ متنازع معاملات بھی آ جاتے ہیں. ہاں لیکن اختر محمود اس بات میں ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ قیوم خان صاحب کا وہ جو بیان تھا یقیناً اس کی کسی بھی حلقے نے بلکہ کسی بھی طبقے نے بلکہ کسی نے اس کی پذیرائی نہیں کی تھا، اس لیے میں نے یہ بیان کر دیا. ہاں نہیں، لیکن وہ ایک بہت بدقسمتی سے بہت بڑا حادثہ وہ تھا بابڑا کا قبرستان جو ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ ان کی ساری سیاست کے حوالے سے اس کا تو ہم جان بوجھ کر ذکر نہیں کر رہے تھے. آدمی اچھے تھے، مزے کے آدمی تھے، وٹی تھے. جب ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے اسلام آباد میں تو مجھے ان سے ایک ملاقات کا اتفاق ہوا، اس طرح کہ ہمارے ایک دوست تھے یہاں، اب تو حیات نہیں ہے، یوسف آسی ان کا نام تھا، عزیز اعجاز صاحب جانتے ہیں میرے بہت قریبی دوست. تو ان کے والد کسی زمانے میں قیوم خان کے ڈرائیور رہ چکے تھے، وہ سکندر مرزا کے ڈرائیور بھی رہ چکے تھے. تو ان کا کوئی کام تھا یا کیا، تو اس نے کہا کہ جی خان کے پاس چلتے ہیں. تو یہ باپ بیٹا وہاں آئے. تو میں ان دنوں اسلام آباد میں تھا، میں ریسرچ آفیسر تھا منسٹری آف انفارمیشن میں ان دنوں، اور وہ جناب علی ان کے پاس ہم گئے. تو جس وقت ہم گئے تو دھوپ میں وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد بہت سے لوگ تھے. تو جس وقت گل محمد نے اس کے قریب گیا تو اس نے کہا جی گل محمد ہوں. تو اس کی آنکھ کا آپریشن کا کہتے ہوا ہے کیا، تو بڑی آنکھ پہ زور دے کر ہاں ذرا قریب آ کے بتاؤ نا، میں اونچا بھی سنتا ہوں، نظر مجھے نہیں آتا، کون ہو؟ دیکھیں جی میں گل محمد ہوں نا، پشاور سے آیا ہوں. اور اچھا. اب یہ میں خود بڑا شرمندہ ہو رہا تھا کہ ہم بھی اس کے پاس آ گئے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا او گل محمد کیا حال ہے یار، قریب بیٹھو نا یار. تو اس کو انہوں نے اپنے قریب بٹھایا. تو ہم سامنے جو کرسیاں تھیں میں اور یوسف وہاں بیٹھ گئے تھے. تو اس کو دیکھا عجیب و غریب اتفاق ہوا کہ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے لیٹے ہوئے تھے، نیم دراز سے تھے، اور دروازہ بہت دور تھا، ظاہر ان کا بنگلہ تھا بہت بڑا، اور اس کے بیچ میں لان تھے، فرنٹ لانس جو ان کے دروازہ بہت، اس کے اندر یعنی پھر گاڑی آتی تھی اور پورچ میں. تو وہ جہاں اس کا پورچ تھا تو وہ بھی خاصے فاصلے پر تھا. تو وہاں ایک گاڑی آ کر رکی تو ان میں سے ایک صاحب اترے. تو اب یہ گفتگو بھی کر رہے تھے، گفتگو کے بڑے دھنی تھے، بہت بڑی محبت بڑی گفتگو ہوتی تھی. میں اس کی وٹ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب وہ جو ساتھی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو بچے چھوٹے تھے، اتنے نوجوان تھے اس دنوں، تو ان کو کہتے لگا لو اب اسے سنبھالو. اب وہ لوند کھوڑ پھر آ گیا ہے. لوند کھوڑ ان کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ دستے راستہ لوند کھوڑ پھر آ گیا ہے. تو گل محمد نے ان سے پوچھا کہ خان جی میں آپ کے پاس کھڑا ہوں اور 4 گھنٹے میں آپ نے مجھے کہا مجھے نظر نہیں آتا، یہ وہاں تو وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، اور آپ نے کہتے ہیں یہ کسی کو میری آنکھ دیکھ لیتی ہے، جس سے میرا کام اس کو میں دیکھ لیتا ہوں، جن کو ان سے میں انکاری ہو جاتا ہوں. تو میں بڑا حیران ہوں. میں نے کہا اور بڑا دھڑے لے سے کہا نہیں وہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو وٹی آدمی تھے. اور آخری دنوں میں میری ملاقات نے بتایا کہ وہ اپنی بیگم سے بہت ڈرتے تھے، بہت. یہ تو ہمیں انہیں بتایا تھا، گل محمد نے بتایا تھا. اچھا ہم نے ان کو دیکھا اپنے چشم یعنی آنکھوں سے. ہم اکثر بچپن میں ہم شاہی باغ میں فٹ بال وغیرہ کھیلنے جاتے تھے تو ان کا وہاں شاہی باغ میں گھر تھا. تو وہ اکثر وہ اپنے لان میں ٹہلتے ہوئے ہم انہیں سب کہتے تھے کہ یہ قیوم خان ہے، تو ہم بھی انہیں. اچھا پھر ایک ان کی جیسے وٹ کی بات ہوئی تو وہ بڑے انسان مردم شناس اور انسانی نفسیات کے بہت بڑے ایک طرح سے ان کو ماہر تھے. اس طرح کہ وہ ایک دفعہ 73-4 جس زمانے کا انہوں نے ذکر کیا تو وہ ایک تقریر کر رہے تھے یہاں پشاور کے کسی جلسے میں. تو ہم بھی وہاں موجود تھے. پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا غالباً، اس میں یہ بھی تھے چونکہ وہ ان کے وزیر داخلہ تھے. تو یہ کوئی واقعہ بتا رہے تھے، شاید وہ بلوچستان کی انسرجنسی یا جو بھی، کہ بھائی ہم ایسے صبح میٹنگ شروع ہوتی تھی تو چائے بھی وہیں اور پھر کھانا بھی وہیں اور پھر میٹنگ رات تک جاتی تھی.
تو وہ نفسیات دان تو تھے عوام کے، تو اچانک انہیں خیال آیا، انہیں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ ہم وہاں بیٹھ کر چائے اور کھانے میں مرغ اڑایا کرتے تھے. انہوں نے کہا ایک بسکٹ ہوتا تھا اور ایک کپ چائے ہوتی تھی، یہ ہمارا ناشتہ ہوتا. یعنی وہ عوام کی سوچ کو اتنا وہ پڑھتے تھے کہ بھئی لوگ کوئی ایسی رائے قائم نہ کر لیں کہ ہم وہاں کوئی عیاشی کر رہے تھے یا کیا کر رہے تھے. مطلب ڈیوٹی کے دوران ایک کپ چائے ہوتی تھی. تو مجھے اچانک خیال ہے کہ دیکھیں اتنا یہ لوگوں کی اس کو اہمیت دیتے ہیں. نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو بڑا مزہ ہے جی، مجھے تو بہت اچھا لگا، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگا جناب علی. اور آپ نے دیکھا جی کہ آج کی ہماری کسوٹی کے مہمان بنے جی خان عبدالقیوم خان. ان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو ہوئی اور معلومات جو ہے ہماری اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. انشاءاللہ ایسی ایپیسوڈ لے کے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.